حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک تمنا ظاہر کی، ایک آرزو ظاہر کی حضور کے سامنے، کاش ہم بھی مرد ہوتے. کیا فرمایا؟ ہم بھی مرد ہوتے تو مردوں کی طرح اللہ کے راستے میں جا کر ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، اور جس طرح اللہ مردوں کو اجر عطا فرمائے گا ہم بھی اس کا وہ اجر حاصل کرتے. کتنا شاندار جذبہ ہے. حضور نے فرمایا، بلکہ اللہ نے آیت کو نازل فرمایا ان کی اس تمنا پر، حضور پر، اور فرمایا کہ جو تمہارے گھر والے جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور تم ان کے گھر پر ان کے گھر بار اور بیوی اور بچوں یعنی اب ان کے بچے کی مال کی تم محافظ ہو، حفاظت کر رہی ہو، تو اللہ تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو جو طلبا مدرسے میں اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، ان کا جو بھی تعاون کرے گا اللہ ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے مدارس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کم درجے کا نہیں سمجھنا. جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، طلباء ہیں، یا دین کی کسی بھی لائن سے جماعت میں نکلے ہوئے ہیں یا کسی لائن سے وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، ان کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا، ان کی کبھی برائی نہیں کرنا، ان کی کبھی غیبت نہیں کرنا. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کمی کو دیکھ کر اس کمی کو دوسرے کے سامنے بیان کر دیں. یہ اصلاح کا طریقہ ہے. حضور نے اصلاح کا طریقے کی مثال بڑی اچھی بیان فرمائی. المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے شیشے میں دیکھ کر آدمی اپنے چہرے کے داغ دھبے دیکھتا ہے نا، تو یہ آئینہ جو ہے اسی کو بتاتا ہے جو دیکھتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ ہے، یہ دوسرے کو نہیں بتاتا ہے. آدمی اس کی اصلاح کر لیتا ہے، سدھار لیتا ہے. آئینہ دوسرے کو اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا، بتاتا نہیں دوسرے کو. آئینہ اسی کو بتاتا ہے جس میں عیب ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی کمزوری اور نقص اگر ہم کسی میں دیکھیں، علماء میں دیکھیں، حفاظ میں دیکھیں، کسی عام آدمی میں دیکھیں، کسی مدرسے میں دیکھیں، تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے براہ راست جا کر کہ حضرت اگر یہ ایسے ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر میں اس میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں. یہ اصلاح کا طریقہ. اصلاح کی نیت سے خلوص کے ساتھ اگر بات کہی جائے گی تو مانی جائے گی، اس کا اثر ہوگا. اور اگر انتشار اس لیے اور بدامنی پھیلانے کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے اگر کوئی جو ہے نکتہ چینی کرے گا تو یہی تو غیبت ہے. وہ غیبت زنا سے بڑا برا ہے. آدمی زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے لیکن غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا. اس لیے ہم سب کو حضور نے فرمایا املک علیک لسان، اپنی زبان پر کنٹرول. جس نے زبان پر کنٹرول کر لیا حضور فرماتے میں اس کے لیے جنت کا ضمانت دار، میری ضمانت پر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.